السلام علیکم واجد انفو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں محمد واجد۔ تاریخ اسلام کی وہ عظیم شخصیات جنہوں نے علم و فضل و زہد و تقوی میں کمال حاصل کیا اور امت مسلمہ کے لیے مفید عملی اور روحانی خدمات سر انجام دیں۔ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کی خدمات یاد رکھی جاتی ہیں اور ان کے علمی نوادرات سے آج بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انہی شخصیات میں ایک نام مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، جو 7ویں صدی ہجری کے آغاز میں پیدا ہوئے، علوم دینی اور تصوف میں نام کمایا، تصنیف و تالیف کے ساتھ شغوف رہا اور گزشتہ 7 صدیوں سے امت مسلمہ آپ کے علمی فیوز سے مستفیض ہو رہی ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی کا اصل نام محمد بن حسین بلخی ہے۔ جلال الدین آپ کا لقب ہے اور آپ مولانا رومی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ 6 ربیع الاول 604 ہجری 1207 عیسوی میں بلخ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا کا نام حسین تھا اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد کا لقب شیخ بہاول الدین تھا، جو بڑے صاحب علم و فضل بزرگ تھے۔ یہ دور محمد خوارزم شاہ کا تھا، جو کہ خود اور مولانا فخر الدین رازی بھی شیخ بہاول الدین کے حلقہ رادیت میں شامل تھے۔ مولانا رومی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے ہی حاصل کی اور پھر انہوں نے اپنے مرید سید برہان الدین کو آپ کا معلم اور اتالیق مقرر کیا۔ بیشتر علوم آپ نے انہی سے حاصل کیے۔ شیخ بہاول الدین 610 میں نیشا پور چلے گئے۔ اس وقت مولانا رومی کی عمر صرف 6 برس تھی اور بچپن سے ہی آپ پر سعادت مندی کے آثار نمایاں تھے۔ نیشا پور میں شیخ بہاول الدین کی ملاقات خواجہ فرید الدین اتار رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ خواجہ صاحب نے جب مولانا رومی کو دیکھا تو شیخ بہاول الدین سے فرمایا، اس کی قابلیت سے غافل نہ ہونا، اور اپنی مثنوی اسرار نامہ مولانا کو پڑھنے کے لیے عنایت کی۔ مولانا رومی کی شادی 18 سال کی عمر میں گوہر خاتون سے ہوئی، جو کہ سمرقند کے ایک بااثر شخص کی بیٹی تھی۔ اپنے والد کی وفات کے بعد آپ شام چلے گئے۔ ابتدا میں حلب کے مدرسے حلابیہ میں رہ کر مولانا کمال الدین سے علم حاصل کیا۔ آپ فقہ اور مذہب کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن آپ کی شہرت ایک صوفی شاعر کی حیثیت سے ہوئی۔ مثنوی فی مافی اور دیوان شمس تبریز آپ کی مشہور تصانیف ہیں، جن میں سب سے زیادہ شہرت مثنوی کو حاصل ہوئی، جو مثنوی مولانا روم کے نام سے مشہور ہے، اور یہی کتاب آپ کی وجہ شہرت بنی۔ فی مافی مولانا کی فارسی نثر میں لکھی ہوئی کتاب ہے۔ فارسی ادب میں 7ویں صدی ہجری کی شاہکار کتاب تصور کی جاتی ہے۔ اس کتاب کا انگریزی ترجمہ آرتھر جان اربری نے 1961 میں کیا۔ دیوان شمس تبریز، جسے دیوان کبیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، مولانا رومی کا شاعری دیوان، جسے مولانا نے اپنے شیخ کامل شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت میں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مرتب کیا۔ مثنوی آپ کی وہ کتاب ہے جسے قبول عام حاصل ہوا۔ تاریخ اسلامی سے دلچسپی رکھنے والے محققین اور ادیب اس کتاب کی تعریف کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی مثنوی کی جس قدر تعریف کی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا روم کو اپنا پیر تسلیم کیا ہے اور ان کو منظوم خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں وہ اسرار و رموز اور حقائق بیان کیے ہیں کہ ہر زمانے کے علماء نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ آپ نے حکایات و واقعات کا وہ مفہوم بیان کیا ہے جو آسانی سے دل میں اتر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء و صوفیاء نے اس کتاب کا مطالعہ کیا اور باقاعدگی سے درس مثنوی کا اہتمام کیا۔ یہ کتاب دل کے اندر سوز و گداز اور تڑپ پیدا کر دیتی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مولانا رومی نے خود اس کے متعلق فرمایا ہے کہ میں نے اس میں قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کر دیا ہے۔ مولانا کی شہرت سن کر سلجوقی سلطان نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ مولانا نے درخواست قبول کی اور پونیا چلے گئے۔ وہ تقریباً 30 سال تک تعلیم و تربیت میں مشغول رہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے تقریباً 3500 غزلیں، 2000 رباعیات اور نظمیں لکھی۔ مولانا کے 2 فرزند تھے، علاء الدین محمد اور سلطان بلخ۔ مولانا کا سلسلہ اب تک قائم ہے اور ان کے فرقے کے لوگ جلالیہ کہلاتے ہیں۔
مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 5 جمادی ثانی 672 ہجری 1273 عیسوی کو کونیا موجودہ ترکی میں ہوا اور وہیں آپ کا مزار بھی واقع ہے۔ آپ کا مزار ایک میوزیم کی صورت میں موجود ہے جس میں مسجد، درویشوں کے کمرے، لائبریری، تبرکات کے کمرے، سماع ہال، مطبخ، صحن، باغیچہ اور دفاتر پر مشتمل ہے اور یہ روزانہ تک بغیر وقفے کے کھلا رہتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے شہر کونیا کو اپنا دائمی مسکن بنایا جو ترکی کے مشہور تاریخی شہر استنبول سے 665 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی کا مزار مبارک خوبصورت اور دلکش ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ حضرت مولانا رومی کے مزار کا ایک حصے میں شیشے کی ایک الماری میں حضرت مولانا روم کے تبرکات ہیں جن میں حضرت مولانا روم کا لباس مبارک، حضرت مولانا کی جائے نماز، کندھے پر ڈالنے والا رومال، مولانا کی 3 ٹوپیاں اور 2 عدد جبے سیر فہرست ہیں۔ دنیا میں ان کا مزار آج بھی عقیدت مندوں کا مرکز ہے۔ فرینڈز، ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔